بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ٹی وی کے اس مقدس پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت کا پروگرام ہے کہ ہم رشتوں کو مضبوط کریں، محبت کا پیغام عام کریں، وفا کو مستحکم کریں، احترام میں اضافہ کریں، مادیت کی بجائے روحانیت، حقیقت اور سچائی کا ساتھ دیں، گھروں کو آباد کریں، مسائل پیدا ہوں، ایثار و فداکاری کریں، درگزر کے جذبے سے آشنا ہوں۔ اور میں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کریم کائنات نے اور جن ہستیوں کو انہوں نے بھیجا جو تقوی اور معصوم اور علم اور حکمت کے لباس سے مزین تھے، ان ہستیوں نے ہمیں فرمایا اور رہنمائی کی کہ دیکھو، اگر اس رشتے کو مضبوط کرو گے، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، آل محمد علیہ السلام بھی راضی، اللہ بھی راضی، خاندان میں بھی جگمگاہٹ، گھر میں بھی وقار، عزت، معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکتے ہو پوری عزت و آبرو کے ساتھ، اگر تدبر اور حکمت سے کام لو۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک چھوٹی چنگاری گھر کو جلا دیتی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارے اسلام کے اندر، میں نے تو کہا کہ شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے اگر پانی کا گلاس بھی محبت سے لائیں، میں نے تو حدیث مبارک میں پڑھا، اگر آپ غور فرمائیں اور اپنے دلوں اور ذہنوں پہ نقش کریں تو فرمایا کہ جلوس المرء عند عیالہ احب الی اللہ تعالی من اعتکاف۔ حیران ہوں گے آپ، اتنے بڑے درجات اور ثواب کائنات کے کسی عمل میں کون پا سکتا ہے؟ پانی دینا تو ایک عمل ہے، ویلکم کرنا، خوش آمدید کرنا، استقبال کرنا، محبت سے جگہ دینا، یہ تو ایک عمل ہے۔ فرمایا اگر ایک شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی باوفا زوجہ کے ساتھ محبت، پیار، احترام میں وقت دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، مل کر بیٹھتے ہیں، تو فرمایا ان کا یہ مل بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے جو پیار، محبت اور احترام سے مل کر بیٹھے۔ یہ ہے رشتہ، یہ ہے اسلام کے اندر اس کی حقیقت۔ لیکن میں یہ بھی عرض کروں گا، چونکہ وقت بہت کم ہے اور دو چار عرائض مکمل کرنی ہیں، اگر ٹیلی فون کا جواب اور کال کا یہ شروع ہو گیا تو شاید بات نہیں ہو سکے گی۔ تو آج اگر ہم آپ کی بات سننے کی بجائے چند جو عرائض ہیں میں اپنے تھوڑے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں تو مائنڈ اور محسوس نہ کیجئے، اسی پر اکتفا کیجئے، تاکہ دو چار باتیں جو مقصد پروگرام ہے اور جو مل بیٹھنے کا ہے آپ ہم سے سنیں۔ اسی لیے ایک دو کالز آئی، میں معذرت سے جواب نہیں دے سکا، تو آپ بھی فقط بات سنیے، اگر کوئی اور بہت ضروری بات ہوئی تو بعد میں ہم آپس میں تبادلہ خیال کر لیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک گھر ہے جس میں میاں بیوی رہتی ہیں، ایک سوسائٹی ہمارا گھر ہے، ایک ادارہ ہمارا گھر ہے، روحانیت، عزاداری، تربیت، ہدایت کا مرکز ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ ایک ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، وطن، وہ ہمارا گھر ہے۔ یہ تمام گھر تب آباد ہو سکتے ہیں، تب ان میں بہار آ سکتی ہے، تب پرسکون اور راحت کا ماحول اور عزت کا ماحول ہر جگہ مل سکتا ہے، جب اس کی بنیاد سچائی پر ہو، دیانتداری پر ہو، حقیقت پر ہو، روحانیت پر ہو اور اچھے جذبوں پر ہو اور رضا الہی کے لیے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں
گھر جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، وہاں ہماری کمیونٹیز بھی کمزور ہو رہی ہیں، وہاں ہمارے ادارے کمزور ہو رہے ہیں، قومیں کمزور ہو رہی ہیں، ملتیں کمزور ہو رہی ہیں، سسٹم کمزور ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی بنیاد دیانت داری پر ہو، تمہارا مل بیٹھنا، جڑنا، خاندان کا، کمیونٹی کا، ادارے کا، میٹنگ کا، بزم کا، محفل کا، مجلس کا، اگر دیانت داری پر ہے، ایک مقصد کے تحت ہے، تو وہ کامیاب ہے، پر رونق ہے، اس میں ترقی ہے، عبادت ہے، ارتقاء ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے گھر، جو ہمارا ملک وطن پاکستان ہے، آپ دیکھ لیں کہ تاریخ پاکستان میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے لوگ متحد ہوئے۔ ملک جلتا رہا، یہ متحد نہیں ہوئے۔ ملک خون میں نہلاتا رہا، یہ متحد نہیں ہوئے۔ اکانومی تباہ ہوتی رہی، یہ متحد نہیں ہوئے۔ تمام ظلم و جور و بربریت، دہشت گردی، کسی چیز پر یہ متحد نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس میں دیانتداری چاہیے، اصول پر چلنا چاہیے۔ اچھا ہوا قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ فرسودہ نظام، یہ بھیجے ہوئے لیڈر، یہ سیاسی بیان دینے والے کرپٹ اگر اکٹھے ہوئے تو کرپشن پر اکٹھے ہوئے۔ اچھا ہوا قوم کو علم ہو گیا ان کا ضمیر کیا ہے، ان کا ذہن اور سوچ کیا ہے۔ یہ تو ایک گھر کو لیڈ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، چہ جائے کہ ایک ایٹمی طاقت اور 18-20 کروڑ عوام کے ملک کو لیڈ کر سکے۔ یہ آج جمع ہوئے ہیں تو کرپشن پر مت سمجھیں کہ ان کا اتحاد، میں کہتا ہوں تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے ان کا اتحاد۔ ابھی آپ ان کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی کھال اتار رہے ہیں، تماچے مار رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اور جو لوگ پرامن لوگوں پر گولیوں سے ان کے جسم ماڈل ٹاؤن میں جنہوں نے چھلنی کیے، آج اتنا ان میں صبر آ گیا، اتنی بردباری آ گئی، اتنا درگزر کرنے کا جذبہ آ گیا، ایک مہینے میں اتنا وہ ہدایت پا گئے، اتنا سیکھ گئے، اتنے وہ مسلمان اور مومن بن گئے کہ بڑے بڑے تیر ان کے سینے میں اترتے ہیں اور بہت بڑے بڑے خنجر ان کے سینے میں گھونپے جاتے ہیں، لیکن وہ ہنس کر کہتے ہیں ہم تو درگزر کریں گے، ہم تو معذرت کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود گرتا ہے، جو دوسرے کے لیے آگ جلاتا ہے خود جلتا ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا اصل چہرہ اور رخ سامنے آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم لوگ جو قربانی دے رہے ہیں اور تاریخ رقم کر رہے ہیں، ان کی آواز کرپشن کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے، ناانصافی کے خلاف ہے، بددیانتی کے خلاف ہے، عدم مساوات کے خلاف ہے، جبر کے خلاف ہے، آمریت کے خلاف ہے، اس نام نہاد سو کال جمہوریت کے خلاف ہے۔ یہ لوگ آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ اس لیے اچھا ہوا لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا، طاقت پیدا ہوئی، ہمت دی گئی، اور یہ آواز ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نہیں، یہ کروڑوں عوام کی آواز ہے۔ سب لوگ پس رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس ملک کے اندر ملک کا برین ہی ختم کر دیا جائے، جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ڈاکٹر قتل اور شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل، قانون دان
آئین سمجھنے والوں کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نہ آئین ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ قانون ہے۔ صاحبان انصاف لوگ بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ دنیا کائنات کی کسی تاریخ کے اندر یا آج دکھاؤ جہاں 50,000 لوگ بے گناہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ان میں عورتیں، ان میں بچے، ان میں صحافی، ان میں ڈاکٹر، ان میں علماء، ان میں ذاکرین، ان میں وکلاء، ان میں اسٹوڈنٹس، ان میں پروفیسر، ان میں مزدور، ان میں کسان، ان میں زمیندار، ان میں تاجر۔ کوئی سوسائٹی دنیا کی مثال لاؤ کہ 50,000 لوگوں کے قاتل دندناتے پھر رہے ہوں، نہ کوئی پھانسی پہ چڑھا ہو، نہ کسی کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہو، نہ غریبوں کو انصاف دیا گیا ہو، نہ قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہو۔ کیا ہوگا وہاں؟ صحیح میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کفر سے حکومت نظام، آج سب کو یاد ہے قول، یونائٹڈ نیشنز سے لے کر ہر غریب کی زبان پر ہے کہ عدل کرو، مساوات کرو۔ کفر سے حکومتیں چل سکتی ہیں، ظلم سے نہیں، نا انصافیوں سے نہیں۔ یہ زبانیں جو عوام کی زبان ہے، یہ نقارہ خدا ہے، خدا کی طرف سے ایک نقارہ اور آواز بج رہی ہے کہ ان کے حساب و کتاب کا وقت آ گیا، یہ منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ان کا اتحاد دیانتداری پہ نہیں بلکہ کرپشن پہ ہے۔ چونکہ میں نے جب قرآن و حدیث میں دیکھا تو کہا اگر 12 اچھی بنیادوں پر اتحاد ہو تو وہ چٹان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر اس کے برعکس کسی شے پر اتحاد ہو تو وہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور اور زیادہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر دیانتداری پر ہو، اصولوں پر ہو، سچائی پر ہو، حقیقت پر ہو، بے لوث ہو، قومی وقار کی خاطر ہو، عدل و انصاف کی خاطر ہو، مساوات کی خاطر ہو، خدمت خلق میں ہو، باہمی ملک کی ترقی کے لیے ہو، احترام کے لیے ہو، ایمان کے لیے ہو، حیا اور عزت و قومی وقار کے لیے ہو، تو وہ اتحاد مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، ترقی لاتا ہے، برکت لاتا ہے۔ لیکن یہ وہ متحد ہوئے پارلیمنٹ نے جنہوں نے ہر اصول پاکستان اور آئین کے ہر شق کو توڑا، انہوں نے جا بجا آپ کے سامنے۔ صبح اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کل تم کہتے تھے کہ ہم ان کو گھسیٹیں گے، پکڑیں گے، تباہ کریں گے۔ آج عوام، اگر غریب عوام اس فرسودہ اور ظلم کے نظام کے خلاف نکلی ہے تو آج کہتے ہو آئین کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے۔ نہیں، یہ ملک پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے، جہاں ہمارا فرض ہے کہ اپنے گھر، گھونسلے، آشیانے کو مستحکم بنائیں، وہاں ہمارا فرض ہے اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی کو مضبوط بنائیں۔ وہاں ہمارا فرض ہے اپنے امام بارگاہوں، اپنے مساجد کے ماحول کو مستحکم تر اور محبت، اخوت، مفادات کے لیے نہیں، حسینیت کے لیے، روحانیت کے لیے، تقوی کے لیے، قومی وقار کے لیے، نئی نسل کی تربیت کے لیے، خواتین کی عزت و وقار اور علم کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہو، تو وہ ایک فرض ہے۔ اسی طرح ملک، چاہے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا فرض ہے اس ملک کی ترقی میں ہم معاون بنیں، اس ملک کے قانون کا احترام کریں، اس ملک کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، ہمارا وطن بن گیا ہے، اس کو آباد کریں۔
اس کو آگے بڑھائیں، ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری آبرو و عزت، ہماری کمیونٹی، ہمارے دین اور اسلام کی آبرو چلے۔ پھر فرمایا کہ اتحاد وہ مضبوط ہے جو سچائی پر ہو۔ جس ملک کا وزیر اعظم، سربراہ، چیف ایگزیکٹو پارلیمنٹ کے فلور پر 18 کروڑ عوام کے سامنے ایک سفید جھوٹ بولے اور اپنے ملک کی فوج کو بدنام کرے اور قوم کو مسلیڈ کرے، تو کون سا آئین، کون سی جمہوریت، کون سا سٹیٹس؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے ممبر پہ بیٹھے تو ممبر کے اہل نہیں رہتا، اس مقدس مقام پر بیٹھ کر جھوٹ بولے وہ اس مقدس مقام کی حرمت کا پاسدار نہیں ہے۔ محراب میں بولے وہ محراب کے قابل نہیں، مسجد میں کمیونٹی سے جھوٹ بولے وہ ان کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں، اور جو ملک کا سربراہ پوری قوم اور عوام سے سفید جھوٹ بولے وہ قرآن کے آئین کے مطابق، قائد اعظم اور پاکستان کے آئین کے مطابق اور تمام دنیا کے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق وہ انسان نااہل ہے۔ میں چاہتا ہوں آج ہماری آواز بلند ہو کہ عدالتیں اس بات کا نوٹس لیں جو آئین کی حفاظت کا نعرہ لگا رہی ہیں اور آئین نے انہیں اس حفاظت کے لیے ذمہ دیا ہے، تو ایک ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اسی بات پہ انصاف دے دیں، اسی بات کی تحقیق کریں، کیونکہ فوج کے سربراہ نے بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں اور عوام سچی ہے، یہ کرپٹ ہیں۔ اور چائنا کا اگر صدر نہیں آیا تو وہ دھرنے پر امن کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے دیکھا کہ جس ملک کا وزیر اعظم اور پارلیمنٹ اپنی فوج جو ملک کی حفاظت کا سب سے کلیدی ادارہ ہے، جو اس پر نااعتمادی اور اس کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس ملک میں کیسے سرمایہ کاری کریں گے؟ کس چیز کی ضمانت اور گارنٹی ہے جس ملک کی اپنے ادارے اور فوج کے خلاف پارلیمنٹ عالمی میڈیا پر اتنی ہرزہ سرائی اور اس قدر جھوٹ سے کام لے رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آج وقت ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ میں کہتا ہوں اور کوئی نہ آئے، جن کے لوگ بے گناہ شہید ہوئے فقط ان کی فیملیز آ جائیں۔ آج دیکھ رہے ہو پاکستان میں جاگیردار اور جابر اور ایم این اے غریبوں کے گھروں سے ان کی جوان بچیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو تار تار ہو جاتی ہے، کوئی ان کی سننے والا نہیں، کوئی سنوائی نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی عدل نہیں۔ مت ویسے کرو، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ وہاں عدل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ قانون ہے تو فقط غریب کے لیے، ان امیروں کے لیے، ان جاگیرداروں کے لیے، ان سرکش حکمرانوں کے لیے کوئی قانون، کوئی آئین اور کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اسی لیے یہ اپنے ملک کی کشتی کو خود ڈبو رہے ہیں، سیلاب بھی لاتے ہیں تو خود، تاکہ عوام کی حال ہی نہ رہے، ان کے بولنے کی طاقت ہی نہ رہے، وہ اپنے گھر بار لٹنے میں در بدر ہو جائیں اور ان میں طاقت ہی نہ رہے بولنے کے لیے۔ تو میرے محترم، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، آؤ ان عوام کا ساتھ دیں جن کے گھر لٹ چکے ہیں، جو ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں۔ اگر آج نہیں بولیں گے، کل اس ملک میں ہر انسان پسے گا، جبر ہوگا، ظلم ہوگا، افراتفری ہوگی، انارکی ہوگی، کسی کی بہن، بیٹی اور ماں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، خودکشیاں کریں گے لوگ، ماں اپنے بچوں کو لے کر دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں گی، خودکشیاں ہوں گی، بربریت ہوگی، آہ و بقا ہوگی، ظلم ہوگا، ویرانی ہوگی، تباہی ہوگی۔
आओ आज वक्त है कि अगर शऊर आ गया है, लोग उठ खड़े हुए हैं, तो इन काफिलों में शामिल होकर, ये दहशत गर्दों के सरपरस्त नहीं, ये खुद दहशत गर्द हैं कि इस मुल्क के अंदर SHO और SSP के खिलाफ कोई कानून और FIR दर्ज नहीं करा सकता। आज अवाम की ताकत है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और वज़ीरों के खिलाफ अवाम की ताकत से FIR दर्ज हुई है। मत समझें ये रहम दिल हो गए हैं, बर्दाश्त कर, इनमें सब्र आ गया। अगर इनमें ताकत होती तो ये तमाम अवाम को भून डालते, कत्ल कर देते, तबाही मुल्क में मचा देते, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके नीचे से इक़्तिदार निकल चुका है, ईमान की ताकत इनके पास नहीं। ये करप्ट लोग हैं, जालिम हैं, दहशत गर्द हैं, मुल्क को लूटने वाले हैं। अपना सरमाया बाहर रख के बाहर वाले लोगों को कहते हैं सरमाया लाओ, आओ अपने घरों को आबाद करें, मुल्क को आबाद करें। अपने मुल्क पाकिस्तान में सैलाब वाले मजलूमों, गरीबों, जिनकी कोई पनाह नहीं, उनके लिए तवज्जो करें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। मेरे दिल के जो जज्बात और ज़मीर की बात थी आपसे शेयर की। अभी भी कॉलें आ रही हैं, मैं नहीं ले सका चूँकि टाइम नहीं था। मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। दुआओं में भी याद रखें, इस पैगाम को आम करें। मौला आपके हामी और नासिर हों। अपनी दुआओं में भी बंदा हक़ीर को याद रखिएगा। अल्लाह ने इस इज़्ज़त और सआदत से नवाजा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।